مرکزی خیال کے بعد ہم لوگوں نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو خلاصہ کا مطلب ہوتا ہے اختصار، اصل مطلب، اور یہ ایک ایسی وسیع تر ترکیب ہوتی ہے جو کہ متن میں بیان کردہ اہم نکات سے حاصل کی جاتی ہے، اور تاکہ ہم اس کے جو شاعر کے خیالات ہیں اس کو صحیح انداز میں بیان کر سکیں۔ تو اس کے بعد ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ خلاصہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہم بیان کرتے ہیں۔ مرکزی جو خیال ہوتا ہے وہ بنیادی تصور ہوتا ہے، اور جو خلاصہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس نظم کے شاعر اختر شیرانی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا وطن اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مجھے میرے وطن کی سرسبز زمین جنت کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے۔ میرے وطن میں ہر طرح کا موسم ہے، سرسبز جنگل، پہاڑ، پھل اور پھول اور درخت اور پودے، سمندر، ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے میرے وطن کو عطا کی ہے، اور پھولوں سے مہکتے ہوئے باغ میرے وطن کی شادابی میں بہت اضافہ کرتے ہیں، اور سرسبز گھنے جنگلات میں قدرت نے مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں اور جانوروں کے لیے بہت خوبصورت پناہ گاہیں فراہم کی ہیں، جس کو دیکھ کے عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اس طرح شاعر نے اپنے وطن کی خاطر قربانی سے بھی دریغ نہ کرنے کو کہا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ یہ پیارا وطن ہے اور ہم اس کے رکھوالے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اس وطن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے اپنے وطن کے جذبات، شاعر نے اپنے وطن کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ آپ لوگوں نے مرکزی خیال اور خلاصہ اپنی کاپی میں نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے، اور اس کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے، اور اس میں اس کے جو مشقی سوالات میں جو تخلیقی لکھائی ہے وہ آپ کوشش کریں خود سے کر لیا کریں، اور آپ لوگوں نے کوئی کٹنگ نہیں کرنی اپنی کاپیز میں، اپنی کاپیز کو بہت اچھے سے مینٹین کرنا ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔